تو اب یہ دو شخصیتیں ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے ابو جہل، ایک ہے ابو عامر۔ ابو جہل کی طرف خالی اشارہ کر دوں، ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا نام تھا عمر ابن حشام۔ چنانچہ ہم مسلمان ایک حدیث بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول نے کہا تھا کہ اے خدا یہ دو عمر مکے میں سے ان میں سے ایک کو کلمہ اسلام پڑھا دے۔ اصل نام اس کا عمر تھا ابن حشام، لیکن بڑا پڑھا لکھا تھا، بہت ہی عقل مند، بہت ہی ذہین، اپنے زمانے کا بہت ہی دانشمند اور انٹلیکچوئل۔ مجلس روک کر مجھے ایک بات اور کہنا پڑے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنے سارے مولانا کے پرابلم ہے تو وہ ممبر پہ آ کیوں رہے ہیں؟ یہ مولانا سے نہ کہیے، یہ مجھے بلانے والوں سے کہیے۔ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ چونکہ عمر، پھر ڈائبیٹک پیشنٹ، شوگر ہائی ہو جائے تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں بہت زیادہ۔ دوران تقریر یہ جو ریکارڈنگ موبائل سے اور تصویر اور یہ جو ہے تو میری آنکھیں جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ بس یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ اس سے گریز کریں مجلس کے درمیان۔ ایک فلیش ہوتا ہے یا موبائل کی لائٹ آتی ہے، وہیں پہ میں مجلس روک دیتا ہوں مجبوراً، مجبوری میں، ورنہ اتنے سارے مومنین کی خدمت کا دل کس کا نہ چاہے۔ ابو جہل بہت ہی پڑھا لکھا، بہت ہی عقل مند، بہت ہی دانشمند، بہت ہی انٹلیکچوئل۔ پیغمبر نے پوچھا مکے میں اپنے صحابیوں سے کہ کیا بات ہے، تم میں سے ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ تواصوا بالحق، سورہ عصر کی روشنی۔ بھئی پیغام حق آگے پہنچاؤ۔ کہا یا رسول اللہ پیغام ہم تو پہنچا رہے ہیں، تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی کیوں نہیں، رکی ہوئی کیوں ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم اتنا سمجھا کے کنوینس کر کے تبلیغ کر کے دلیلیں دے کے تھک جاتے ہیں اور سامنے والا تیار بھی ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے بزنس پارٹنر میں چیک کرتا رہے اور جس کو اس لائق پائے کہ وہ اسلام قبول کر سکتا ہے پہلے اس کو تبلیغ کرے۔ ہر ایک کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ الگ الگ ہو رہا ہے، انڈیویجول ہو رہا ہے، کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی مجمع نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں، الگ الگ۔ تو تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کہا یا رسول اللہ ہم کوشش کرتے ہیں، بالکل خوش ہو جاتے ہیں، بالکل مان گیا، ہر چیز مان گیا۔ تو ہم اس سے کہتے ہیں اب کلمہ پڑھ لو، کہتے ہیں نہیں کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کہا اس لیے کہ تمہاری باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن اتنا پڑھا لکھا انسان عمر ابن حشام، جس کا ٹائٹل عرب میں تھا ابو الحکم، فادر آف وزڈم، علم و حکمت کا باپ، جب وہ کہتا ہے کہ اسلام غلط ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں، کوئی پوائنٹ ہم مس کر رہے ہیں، اسلام میں کوئی ایسی خرابی ہے، ورنہ اتنا پڑھا لکھا مخالفت نہ کرتا۔ یا رسول اللہ اس کا علم، اس کی دانشمندی، اس کی ذہانت، اس کا جو علمی اسٹیٹس ہے معاشرے میں وہ روک دیتا۔ قائل بھی کر لیا ایک کو لیکن وہ رک جاتا ہے کیونکہ وہ ابو الحکم ہے۔ پیغمبر نے کہا آج سے اس کو ابو الحکم نہ کہا، وہ ابو جہل ہے۔ یہ کوئی حکمت اور علم نہیں ہے کہ جو حق سے آدمی کو روک دے۔ اب پیغمبر نے اس کا نام ابو جہل ایسا رکھا کہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کو ابو الحکم کسی کو یاد نہیں، عمر ابن حشام اس کا نام کسی کو یاد نہیں، ابو جہل ہر ایک کو یاد ہے۔ پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ حق سے اس لیے کبھی نہ رکیں کہ فلاں صاحب روک رہے ہیں یا فلاں پڑھے لکھے لوگ روک رہے ہیں یا فلاں اتنی اچھی مجلس پڑھنے والے روک رہے ہیں یا فلاں اتنی کتاب لکھنے والے روک رہے ہیں۔ یا ابو جہل جب تک آپ کے سامنے یہ نام رہے گا، ایسے تمام نام نہاد دانشور، علماء، خطبہ، ممبر پہ جانے والے، نماز پڑھانے والے، یہ سارے کے سارے، ان سے آپ کو بچنا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پیغمبر کے اس ٹائٹل ابو جہل کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک ضمنی موضوع، یہ میرا ڈائریکٹ موضوع نہیں تھا، لیکن بیلنس کرنے کے لیے کہ مکے میں تھا ابو جہل، اس میں کہا کہ یہ علم بیکار علم ہے جو حق سے روک دے لوگوں کو۔ کتنی پڑھی لکھی عورتیں میں جانتا ہوں وہ حجاب اس لیے نہیں کرتی کہ ہم اتنا پڑھ گئے، کیا اب حجاب کرنے کا مطلب اپنا مذاق اڑانا، بلکہ حجاب تو ایک پہچان ہی بن گئی غریب لوگوں کی، جاہل لوگوں کی۔ ہم لوگوں کو بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہے جب ہمارے ساتھ ہمارے خاندان کے، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہماری بھتیجیاں حجاب کے ساتھ جاتی ہیں تو ہر جگہ ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کوئی جاہل خاندان آ رہا ہے جاہل، لیکن جس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک بات ہوئی۔ پھر آئیے ابو عامر، یہ ہمارے لیے اہم کریکٹر ہے۔ ابو عامر اتنا متقی، کیونکہ میں یہ واقعہ کئی بار پڑھ چکا ہوں اس لیے بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ ابو جہل کو میں نے زیادہ ٹائم اس لیے دے دیا کہ آج کل میں نے یہ پھر دیکھا کہ کسی کی مجلس پسند آ گئی تو اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے،
علم الگ چیز ہے، حق الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس پہ فی الحال زیادہ بات نہیں کروں گا، میں گریز بھی نہیں کروں گا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو اصل موضوع نہ رہ جائے۔ دوسرا ابو عامر، یہ واقعہ شارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن پھر بھی کچھ بچوں کے لیے نیا ہوگا۔ ابو عامر اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اس زمانے میں جب اسلام تھا ہی نہیں تھا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیغمبر کی رسالت شروع بھی نہیں ہوئی تھی، تو کیا اس زمانے کے لوگوں کے کیا مشغلے تھے؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، دوسروں کا حق مارنا، سود لینا، جتنے بھی گناہ ممکن ہیں، کیونکہ وہ کیوں رکتے گناہوں سے؟ بھائی کوئی چیز ہونی چاہیے نا آدمی کو گناہ سے روکنے والی، وہ خوف خدا ہو یا آخرت کا عقیدہ ہو یا کوئی دین ہو، ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ اس میں اگر کوئی آدمی اتنا متقی اور پرہیزگار ہو، بعض روایتوں میں بھی یہ جملے کہ اگر آپ 50 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر اطاعت خدا کر رہے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کا ہے کہ جو اکیلا اپنے معاشرے میں ہے، سب لوگ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اطاعت کے راستے پہ لگا، اس کا ثواب زیادہ جو اکیلا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اگر ماحول بن گیا حجاب کا اور اس میں ایک بچی حجاب کر رہی ہے تو اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، مگر اتنا نہیں جاتا کہ اگر پورا ماحول بے حجابی کا اور حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا اس میں ایک بچی اپنے خاندان میں حجاب کر کے دکھا دے، یہ اس کا جذبہ۔ تو ابو عامر ایسا ہی تھا اور اتنا پرہیزگار تھا کہ اس نے گھر چھوڑ کے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ بہت ساری چیزیں تھیں کہ بھائی گھر بنا ہے، کس پیسے سے بنا ہے، بچے کیا کام کرتے ہیں، کپڑے تک پہننا چھوڑ دیے تھے کہ بغیر کپڑوں کے رہتا تھا، نہیں، وہ جو بوریاں آتی ہیں نا آٹے واٹے کے، اس میں سوراخ کر کے اس بوری کو پہن لیتا۔ لباس، یہ میرے اصل موضوع سے متعلق ہے، یہ 2-3 جملے، اسے آپ نظر انداز نہ کیجیے اگر آپ کو کل دوبارہ آنا، اور اگر آپ نے کہا بس آج آ گئے بہت ہو گیا تو پھر تو آپ بس مصائب 10 منٹ میں شروع ہونے والے ہیں، 15 منٹ میں۔ تو خلاصہ یہ کہ لباس نہیں پہنتا، وہ بوری پہن لیتا، گھر میں نہیں رہتا، درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا۔ دیکھیں 2 یا 3 گناہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں، مومن معاشرے میں ماشاءاللہ بہت ہی دیندار معاشرہ بھی بن گیا ہے، 2-3 گناہ ایسے ہیں جو میں نے، خرابیاں نہیں، وہ ایک شروع کے مجلس میں بات تھی، ایک خرابی نہیں، گناہ میں نے ایسے دیکھیں کہ 99.99% متقی اور پرہیزگار گھرانوں میں بھی ہو رہے ہیں، عام گھرانوں کی بات تو چھوڑیے۔ ان میں ایک میراث کا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت کم جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا خیال رکھا گیا ہو۔ فی الحال میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میرا موضوع کہاں جا رہا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس وقت اگر آپ اسی معیار سے شروع ہو جائیں کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے، بیٹے جو کما کے لا رہے ہیں، گھر کے اندر جو میں نے خود کمایا، مثلا جوانی میں حلال حرام، یہ مکان پتہ نہیں میرے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ لباس جو میں نے تیار کیے جائز ہے کہ جائز نہیں، بہت سارے مسئلے اس نے کہا سب سے جان چھوڑاؤ، اس چکر میں پڑھو ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس بوریاں پہن لو اور درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، ختم بات۔ مگر اس تقوی اور پرہیزگاری کے بعد بار بار کہتا تھا کہ میں نے پہلے کے انبیاء کے صحیفے پڑھے ہیں، صحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو آپ نماز عید کے اندر پہلی رکعت یا دوسری رکعت کے آخر میں آیت سنتے ہیں، اس کے اندر آخری زمانے کے نبی کی آمد کی خبر دی گئی، اور جب وہ آ جائے گا تو پھر دیکھنا کہ جو آج تو میرا مذاق اڑا رہے ہو تم کو پتہ چلے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہ تھا، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ بھئی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، پاگل ہو گئے، اتنا اچھا مکان ہے چھوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھا، دیوانہ ہو گیا ہے، کتنے لباس بھرے پڑے ہیں، بوری پہن کے بیٹھا ہوا، کہتا ہے کہ آخری نبی آنے والا، اور یاد رکھو کہ اے مدینے کے نوجوانوں ابھی سے اس کی تیاری شروع کرو۔ یہ ہے وہ جملہ جو میں نے کہا، امام زمانہ آنے والے ہیں، اس کے لیے خالی واٹس اپ اور اس قسم کے جو سوشل میڈیا گروپس ہیں اس کے اندر خالی خبر نہ پڑیے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ والا جملہ، آخری نبی آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے، تم سب کے سب گمراہ ہو گئے، اور اس کے بعد اور باتیں بھی، اتنا وقت بھی نہیں ہے اور شاید میں نے کچھ بات کو لمبا کر دی۔
لیکن ہوا کیا؟ یہ مدینے کے اندر اکیلا آدمی تھا جو پیغمبر کے آنے سے پہلے پیغمبر پر ایمان لے آیا اور پیغمبر کے آنے کی خبر دے رہا. وہ تواصوا بالحق اور اپنے گھر والوں اور پورے مدینے والوں کو. بہرحال اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف تو کرتے تھے نا, پورے مدینے والوں کو یہ پہلے سے تیار کر رہا ہے آخری نبی کے لیے. ہوا کیا؟ جب آخری نبی آ گئے تو وہ لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے, جن کو یہ کنڈیم کرتا تھا, جن سے کہتا تھا کہ دیکھو تمہارا حشر برا ہونے والا ہے, وہ سب پیغمبر پر ایمان لا کر جنتی ہو گئے. اور خود یہ پیغمبر کا اتنا بدترین مخالف بنا, اتنا بدترین مخالف بنا کہ ایسا مخالف تو شاید ابو جہل بھی نہیں تھا. کون؟ جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوا, جو پیغمبر کا انتظار کر رہا, جو پیغمبر کے آنے سے پہلے شریعت پیغمبر پر عمل کر رہا ہے, جو حرام و حلال کا اتنا خیال رکھ رہا, جو دوسروں کو پیغمبر کے لیے تیار کر رہا. چنانچہ اس کا ٹائٹل مدینے والوں نے رکھا تھا راہب, انتہائی مقدس, ابو عامر راہب. لیکن جب پیغمبر آ گئے تو اس کی ایکسپیکٹیشن یا توقعات پوری نہیں ہوئی. ہم میں سے بہت سے لوگ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ امام کے آنے کے بعد ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا. کم سے کم جو آج ہمارے دشمن ہیں اور دین کے دشمن ہیں, ہمیں ان سے بہتر اسٹیٹس ملے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں, ان کو زیادہ اچھا اسٹیٹس ملے, وہ ایمان لائیں تو زیادہ جذبے کے ساتھ ایمان لیا. ہم پیچھے رہ جائیں, گھبرا کے کہیں گے یہ کیا ہوا. ہم نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے خاندان والوں نے ہمیشہ امام کا انتظار کیا اور ان کے لیے دنیا سے لڑتے رہے, اور امام نے آنے کے بعد اس ہمارے دشمن کو, ہمارا نہیں دین کا دشمن, جس نے پتہ نہیں فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ پر کتنا زیادہ اہل بیت کے خلاف مغلظات بکے ہیں اور ان کو برا بھلا کہا, اس کو امام نے اپنے برابر بٹھا دیا, ہم کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا. وہ توقعات اس کو بھی تھی کہ بھائی میں اتنی امام کے لیے محنت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, قربانیاں دے رہا ہوں. امام نہیں, رسول کے لیے. پیغمبر آیا, پیغمبر نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. جو لوگ پیغمبر کے آنے کے بعد ایمان لاتے گئے ان کو زیادہ بڑے اسٹیٹس ملے. یہ پیغمبر کے مخالف ہو گئے. اور پھر جب پیغمبر سے لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ, وہ اتنا نیک آدمی آپ کا مخالف, راہب. پیغمبر نے کہا اس کو راہب نہ کہو, اس کا نام رکھو ابو عامر فاسق. یہ اس کی ساری محنتیں, حرام حلال, تقوی, پرہیزگاری سب بیکار. اگر صرف اس لیے حق کو چھوڑ رہا ہے کہ اس کو وہ اسٹیٹس نہیں ملا جو یہ امام سے توقع کر رہا. میں بہت چھوٹے پیمانے پر ایک بات کہہ دوں, بہت چھوٹے پیمانے پر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کم, لیکن ذرا سی بات ہمارے اور آپ کے گھروں کی بھی ہو جائے, جنہوں نے خمس نکالنا اس لیے شروع کیا, اس لیے کہ انہوں نے مجلسوں میں یہ سنا کہ خمس نکالنے سے بڑی برکتیں ملتی. 1-2 سال نکالا, انہوں نے برکتیں ملی. تیسرے سال نقصان ہوا, جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا, انہوں نے خمس نکالنا ہی بند کر دی. کہ بھئی توقع تو یہ تھی نا, ایکسپیکٹیشن, کہ جی مولانا نے ہمیں یہ سبز باغ دکھائے ہیں کہ ہر سال تمہارا خمس بڑھتا جائے گا. خمس بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سیونگ بڑھتی جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک جھٹکے میں سب چلا گیا. میں نے کہا بہت چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں, بہت چھوٹی لیول کی, تاکہ ہمارے آپ کے گھروں کی بات سامنے آئے. لیکن ابو عامر, پیغمبر نے کہا اس کو راہب نہ کہو, آج سے اس کو فاسق کہو. فاسق جو نبی اور امام سے توقع کرے کہ جو میں چاہ رہا ہوں ویسا وہ مجھ کو دے. یہاں پہ دعا, ہم دعا بھی جب کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بہت سی توقعات ہوتی ہیں, لیکن یہ آج کا موضوع نہیں, اگلی دفعہ. اب میں نے کہا یہ اتنا بڑا دشمن بنا کہ اتنا بڑا دشمن تو ابو جہل بھی نہیں بنا, بہت بڑا دشمن ہے. ابو جہل کو میں ہلکا نہیں کر رہا ہوں. سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں, یہ واحد آدمی ہے جو مدینے سے ہجرت کر کے مکے گیا. کیوں؟ تاکہ مکے کے کافروں کا ساتھ دے, انہیں ابھارے, انہیں تیار کرے کہ مدینے پہ اٹیک کرو, میرے شہر پہ اٹیک کرو, اور اس آخری رسول کو شہید کر دو, جو رسول کے آنے سے پہلے رسول کا ایسا انتظار کرنے والا تھا کہ سینکڑوں کو اس نے پیغمبر کا انتظار کروا دیا. بلکہ اس کے مسلسل کہنے سے مدینے میں نوجوانوں کا گروپ تھا جنہوں نے فوراً پیغمبر کو قبول کر لیا, مسلسل اس کے کہنے سے. اور یہ خود باقاعدہ الٹی ہجرت کر کے گیا مکہ. سرداران مکہ سے ملا, کہا مدینے پہ حملہ کرو.
بدر کی لڑائی میں اس کا حصہ تھا, یہ خود نہیں گیا. جب پتا چلا بدر میں کافر ہار گئے تو احد میں یہ خود بھی گیا. نہیں, میں تم کو جا کے طریقے بتاؤں گا کیسے شہید کرنا. جب احد میں بھی وہ لوگ شکست کھا گئے کفار, اور مکے کے کافروں نے کہا اب ہمیں طاقت نہیں ہے اسلام کی, تو یہ بھاگ کے چلا گیا سیریا جہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی, جنگ تبوک. ان کو تیار کیا کہ اسلام پر اٹیک کر کے پیغمبر کا خاتمہ کرو. اور جو 2 4 5 اس کے چاہنے والے مدینے میں تھے نا, ان سے کہا کہ مسجد زرار بناؤ. اتنا تو ہمیں ابو جہل کے بارے میں بھی نہیں ملتا. تو اس وقت پیغمبر نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہمارے اور آپ کے لیے اہم پیغام. خالی انتظار کافی نہیں ہوتا, بلکہ نہ صرف یہ کہ پوری تیاری کرنا ہوتی, بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوتا کہ جو امام کہیں آنکھیں بند کر کے مانو. آپ کہیں گے ہم بھی مانیں گے, نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کہیں گے اپنی گردن پہ تلوار چلاؤ, ہم تیار ہیں. آپ کہیں گے ہم تیار ہیں, جذبہ ہے بھی لوگوں میں. امام کہیں گے کہ مثلا پہاڑ سے چھلانگ لگا دو, ہم تیار ہیں. میں ان جذبے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ وہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں, جو خمس دینے کو تیار نہیں ہے, جو ایک حجاب کرنے کو تیار نہیں ہے. جذبہ کہہ رہے ہم تو ایسے. یہ نہیں چاہیے امام کو, یہ بھی چاہیے, لیکن اصل چیز جو ہم کہیں آنکھیں بند کر کے مانا. کیا مطلب؟ اگر ہم, یہ بہت میں اہم جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن حالات ایسے کہ مجھے ابھی 4 مجلس سے اور پڑھنا ہے, تو میں 4تھی مجلس میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. اور وہ یہ کہ اگر امام کہیں جو بدترین ہمارا دشمن ہے, ہمارا, مومنوں کا نہیں, مولا علی کا, شہزادی کونین کا, جو بدترین دشمن ہے, اس کو بھی عزت دو اور اس کا احترام کرو, ہم نہیں مانیں گے.